ہم انسانوں میں ایک چیز ہے کہ ہم بار بار چیزوں کو نا چیک کر رہے ہوتے ہیں، خاص کر جب بات ہمارے بچوں کی ہو نا، تو ہمیں بار بار چیک کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کہاں داخل کروائیں گے۔ لیکن آخر میں بات یہیں پہ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات نہیں بتا رہے کہ اس زندگی میں آپ کے ساتھ فیوچر یا مستقبل میں کیا ہونے والا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے بیسٹ کرنا ہے، لیکن آخر میں جو بھی ہم قدم اٹھاتے ہیں یہ سب کا سب اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل ہے۔ ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا سب سے بہترین پلان ہو لیکن چیزیں پھر بھی ویسی نہ ہو جیسے آپ نے سوچی ہوں، یا بعض اوقات آپ نے کوئی بھی پلان نہیں بنایا تھا لیکن ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح صحیح ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے اور یہ ہوا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ کو قرآن مجید میں اور احادیث میں ملتے ہیں جہاں آپ دیکھتے ہو کہ یار یہ چیز تو لگتا ہے کہ نہیں ہوگی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شروع میں ایک ٹوکری میں جب اس دریا میں بہایا گیا، تو اگر دیکھا جائے تو یہ کسی قسم کا پلان تو نہیں لگتا آپ کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ذریعے سے کس طرح فرعون کا جو ملک ہے وہ ختم کیا، پورا کا پورا امپائر ختم ہوا۔ اور یہ سب تب ختم ہوا جب اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک بچہ جو ہے اس ٹوکری میں رکھا جائے گا اور اس کو پانی میں بہایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں جس طرح سے وہ چیزیں فرماتے ہیں۔ لیکن اس کی منفی سائیڈ اگر ہم دیکھیں تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں، اور اکثر یہ والدین سوال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیشہ ہی پریشان ہوتے ہیں کہ وہ اپنی جو اولاد ہے ان کو صحیح سے تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کو ساری چیزیں صحیح سے پتہ ہونی چاہیے، ہم نے میک شور کرنا ہے کہ یہ اچھے مسلمان بنے، ہمیں ان کو بتانا نہ پڑے۔ اور بہت ساری چیزیں آپ سنتے ہو کہ یار وہ فلانے کے بچے کے ساتھ کیا ہوا اور وہ خراب ہو گیا۔ اور پھر آپ کو ایسے بھی لوگ ملتے ہیں جو کہیں پہ ملے تو کہتے ہیں یار ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بھی وہ زبیر صاحب کے بچوں کے جیسے ہو جائیں۔ اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، سنتے ہیں اکثر عید پہ یا اکثر گیدرنگز پہ۔ یہ بات جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ایک طرف آپ دیکھتے ہیں کہ بچے جو ہے وہ اتنے اچھے نکلتے ہیں ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے، جبکہ ان کے پاس کوئی پیرنٹل فگر بھی نہیں ہوتا۔ جیسے آپ یوسف علیہ السلام کا قصہ اٹھا کر دیکھیں، جب وہ چھوٹے بچے تھے تبھی ان کو اغوا کر لیا گیا، تو ان کے پاس کوئی والد یا والدہ نہیں تھی ان کو ہر قدم پہ بات بتانے والی جن کو وہ دیکھتے اور سیکھتے۔ لیکن ان کی بچپنے میں یعقوب علیہ السلام نے ان کو چیزیں بتائی تھیں کہ وہ اپنی جوانی اور اپنی زندگی کے آخر تک ان کے ساتھ جڑے رہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ جو آخری اسلامک ایجوکیشن ان کو ملی ہوگی، آخری درس جو انہوں نے اسلام کے حوالے کچھ سنا ہوگا نا، وہ تب بھی تھی جب وہ چھوٹے بچے تھے، اور صرف اسی کے بلبوتے پر انہوں نے اپنی پوری زندگی گزاری۔ اور جب ان کی جوانی میں ان کو ایک عورت نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی نا، جو باتیں ان کے والد نے ان کو سمجھائی تھی ان پر عمل کیا۔ اور یہ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی درس لے رہے ہوں کہیں سے اسلامی، ایسا نہیں تھا، کیونکہ آپ جب کہانی صحیح سے پڑھتے ہیں وہ قصہ تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو عزیز جن کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے وہ بھی کوئی مذہبی نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے بھی کردار میں بہت ساری جو ہیں وہ چیزیں ایسی تھیں جو کہ ناقابل برداشت تھیں، اور جو اس کی عورت تھی اس کی تو بات ہی پھر الگ ہے۔ یعنی جس ماحول میں یوسف علیہ السلام تھے ان کو کہاں سے اسلامک گائیڈنس ملتی۔ لیکن سورہ یوسف کے آپ شروع میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے والد یعقوب علیہ السلام نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ان کی اتنی پرورش کی۔ اور ایک اہم سبق جو ہم سورہ یوسف سے لیتے ہیں، خاص ہم میں سے والدین ہیں، وہ یہ ہے کہ بچپنے میں ہی جب بچے چھوٹے ہیں نا ان کو ایسی اچھی چیزیں بتانا شروع کریں۔ اور ایجوکیشن کے حوالے سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو اما پارا یاد کروا دیا یا یہ دعائیں فلانی دعائیں یاد کروا دیں، ان کو وضو کرانے کا طریقہ بتا دیا، سب ضروری ہے، لیکن ہم نے صرف اسی کے اوپر فوکس رکھا ہوا ہے۔ ہمارے لیے جو ایجوکیشن ہے نا، وہ تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف انفارمیشن ہے، اس سے ہمارے بچے بدلتے نہیں ہیں، وہ بس رٹے لگا رہے ہیں۔ اور پچھلی جو بھی بات ہوئی ہے اس میں آپ نے بار بار یہ سنا ہے کہ کس طرح سے ہم نے بچوں کے اندر یہ بات ڈالنی ہے کہ وہ اس دین کو سمجھے بھی ساتھ ساتھ، اور اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں بات کریں گے۔ پہلی چیز جو میں خود کو بھی ریمائنڈ کروانا چاہتا تھا اور آپ کو بھی، یہ کہ میں اپنے بچوں کی ہدایت جو ہے نا وہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، نہ ہی آپ کے ہاتھ میں، بلکہ ہماری خود کی جو ہدایت ہے وہ ہمارے خود کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، اس اسلامک ماحول میں بیٹھے ہیں، ہم کچھ دین کے بارے میں کچھ چیزیں سیکھنا چاہ رہے ہیں بیٹھ کے سارے کے سارے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ آپ کی بہت ہی کوئی مذہبی قسم کی پرورش ہوئی تھی۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنی عمر میں بہت بڑی بڑی چیزیں کی ہوں گی، اور اگر آپ اپنی زندگی کو واپس دیکھیں نا تو آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ جس سے آپ یہ کہہ سکیں کہ اچھا میں یقین کر سکتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے آخر میں جو ہے وہ ہدایت یافتہ ہو جاؤں گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا، ہم سب کو اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن اس سب کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی طرف سے جو ہماری کوششیں ہیں نا وہ جاری رکھنی ہے۔